دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یعنی سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، یعنی ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین قیامت والے دن پھر سے ہم کو دوبارہ ٹھہرائے گا، ہمارے قبروں سے ہم کو اٹھائے گا، اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں نیک کام کرے یا بد کام کرے۔ اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی ذلت سے اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ جن کے بھی نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب ہوں گے تو انشاءاللہ وہ انسان کامیاب ہے اور اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ایسا انسان جو ہے نا خسارے میں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے نام اعمال ہم کو سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا بے پناہ انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا۔ وہ اس لیے کہ آپ ہم دیکھ سکتے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، جی دنیا کدھر جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے اور اپنی اچھا کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ محفلوں میں ہم کو جمع فرمایا۔ جی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی کیا ہے بھائی، دل میں آیا جانا ہے، بیان ہے ہفتے وار اجتماع، ان کا بیان اچھا رہتا، جا کے سنیں گے، بہت دن کے بعد آ رہے ہیں، ان کو ذرا مصافحہ کر لیں گے۔ بہرحال ہماری نیت کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہاں پر جمع کرنا چاہا۔ تو یہ جو جمع ہوئے ہم لوگ، یہ ہماری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے جمع ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم جو بھی کام کرے، چاہے نیک کام کرے یا بد کام کرے، ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم گناہوں سے بچے، ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم نیکی کریں، لیکن صرف اور صرف اللہ کے حکم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہا تو اور اللہ کی خاص نصرت سے ہی ہم نیک کام کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیے, ہم بڑا تیر مار لیے کہ بھئی ہم جو ہے نا اللہ کے بہت قریب ہے, ہم کتنے نیک ہے, دیکھو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, ہم پڑھ لیے. ارے بے وقوف, تیری بڑائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. یہ اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر کہ اللہ نے تجھ کو توفیق دیا کہ تو نماز پڑھ لیا, اللہ نے توفیق دیا. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دیا کہ ہم جو ہے یہ محفل میں جمع ہو جائے. اور یہ محفل کی فضیلت آپ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محفل کے تعلق سے, ہم گنہگاروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرشتوں سے جو ہے نا تذکرہ فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ جو یہاں پر جمع ہیں, 31 دسمبر ہے, 1 جنوری ہے, نیا سال کا موقع ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور ایسی بھیڑ اور ایسی تیز رفتار اور ایسی ہم آہنگی میں اور ایسی جو ہے نا دنیا پرستی میں یہ لوگ جو ہے نا سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آئے. اس کا مقصد کیا ہے پوچھتے؟ اللہ کو نہیں معلوم کس مقصد سے آئے, کس کے دل میں کیا ہے. اسی سے شروع کریں, کس کے دل میں کون سا چور بیٹھا ہوا ہے, کون سی نیتوں سے آئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں, اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے, یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا ٹریفک جام کو پار کر کے آئے ہیں, یہ جو کیکس بیچ رہے ہیں ہر جگہ روڈ کے اوپر, وہ پورے کیکوں کو جو ہے نا چھوڑ کے آئے ہیں, تھمس اپوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, حلیموں کو چھوڑ کے آئے ہیں, بریانیوں کو, مندیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. راستے میں پورے لگے ہوں گے آپ جی. یہ لوگ جائیں, کیا مقصد ہے ان لوگوں کا؟ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گھر کے بازو والے جو ہے نا پورا گھر صاف کر رہے, دھو رہے, پورا روڈوں کو جو ہے نا ایسا دھو کے کر کے, بھائی اب روڈ کے اوپر سونے والے ہیں رات بھر, اس کو جو ہے نا دھو کے کر کے پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے یہاں پر جو خواتین جمع ہوئے ہیں, ان لوگوں کو اللہ نے ہم کو ہدایت دیا کہ ہم جو ہے نا وہ تمام چیزوں میں ملوث ہوئے بغیر خالص ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے, خالص اللہ کی رضا کے لیے. واقع میں کچھ نہ کچھ تو دل میں چنگاری ہے, دل میں جو ہے وہ ایمان کی چنگاری ہے, جس کے وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ, یہ لوگ آپ کی مغفرت چاہتے ہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا فرشتوں کی جماعت میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں, تم گواہ رہو, تم اس کو یاد رکھو, گواہ رہو کہ جو ہے نا میں ان تمام کی مغفرت فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اس درجے کو جو ہے نا پہنچا دے, اور یہ جو محفل کی جو فضیلت ہے, یہ پوری فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی صرف بیان میں آئے ہیں, آدھا گھنٹہ سن لیں گے پھر چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو یہ میں بارہا کہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ کہتے رہوں گا, کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی باتیں ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سی ہماری ادا پسند آئے گی اور کون سا ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے گا, جس کے بنا پر اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی آدھا گھنٹہ بیان میں آئے, ان کا بیان سنے چلے گئے, ان کا بیان سنے چلے گئے, اس سے کیا ملنے والا ہے. نہیں, ہماری نیتوں کو ہم خالص کر لیں, اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, لوگوں کے درمیان واہ کے لیے, لوگوں کے درمیان شہرت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. یا اللہ, میں یہ جو نیت سے یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں, یہ نیت میری خالص کر دے کہ میں جو ہے یہاں پر تیری رضا کے لیے بیٹھوں, اور جو بھی سنوں اس پر عمل کروں, اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤں, اور یہ نیت رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ. یہ نیت سے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. جو بھی نیتوں سے آئے ہیں وہ چھوڑ دو, اب ہم نیت کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور پورا اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالص کر دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو ہے نا اس نیت سے بٹھائے اور جمع فرمائے ہم کو یہاں پر کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے, جو بھی سنیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ. تو فرشتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں, تم گواہ رہو, میں ان تمام کی مغفرت فرما دیا. اللہ اکبر.
تو ایسی بات ہے کہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتار کے ساتھ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، دوسرے لوگ نہیں، مسلمان خود بغاوت کر رہے ہیں. غیروں کی تو بات آپ پوچھیے مت، غیروں کی تو بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اپنے خود جو ہے نا بغاوت کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری، اور ایسی سچویشن میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. اسلام کا ایک ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کے درمیان جو نا اسلام کو باقی رکھنا اور اسلام پہ چلنا ایسا رہے گا کہ بھئی اپنے ہاتھ میں جو ہے نا شعلہ، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے، اس شعلے کو لے کے رکھنا اور اس کو لے کے چلنے کے برابر ہو جائے گا. کیا آج وہ ماحول نہیں ہے؟ کیا آج وہ ماحول نہیں ہے؟ آپ ذرا گھر سے باہر نکلنے کا چھوڑیے، گھر کے اندر بھی اگر آپ رہے تو آپ اسلام پہ چلنا آپ ہم سب کے لیے بڑی مشکل کی بات ہے، بڑی مشکل کی بات ہے، اور اپنے ہتھیلیوں میں شعلہ، آگ کا شعلہ لے کے چلنے کے برابر ہے. تو ایسی صورت میں آپ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کوشش یہ کرنا ہے کہ جو نا اسلام پہ ہی چلنے کی کوشش کریں، اوپر نیچے ہوتا، چاہے انسان سے خطا ہو، گناہ ہو، پھر اللہ کی طرف پلٹیں. آج ہم معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سے گناہ ہو گیا، اب اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ویسے تو سگریٹ پیرے جان دو بھائی، شراب بھی پی لیں گے. لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لوگوں کا یہ نظریہ ہے بھائی انہیں گٹکا کھا رہا ہوں میں بدنام ہو گیا، سگریٹ بھی مار لیں گے. اب سگریٹ پیتے ہوئے جو ہے نا ادھر یہ گلی چھوڑ کے دوسرے تیسرے گلیوں میں جا کے پیتے سگریٹ، تیسرے چوتھے گلی میں جا کے گٹکے کھاتے. ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھے، ایسی باتیں نہیں بول رہے، معاشرے میں ہو رہا ہے. اب آخر کار ان کے نظر میں پڑ گئے، گلی سے جاتے ان کے نظر میں پڑ گئے. اب بعد میں کیا ہوتا، اب گھر کے قریب کی گلی میں آ کے جو ہے نا بیچارے پینا شروع کر دیتے. اب یہاں تک آیا، اب اس کے بعد میں اس کو چھوڑنے کی انسان جو کوشش کرنا ہے وہ کوشش ہماری نہیں ہوتی. انسان کی جو فطرت ہے بھائی سب لوگ دیکھ لیے نا، جان دو اب کھلے عام جو ہے نا گھر کے پاس ہی کٹے پہ بیٹھ کے جو ہے نا پینا شروع کر دیتا سگریٹ. یہ انسان جو نیچے گرتا جا رہا ہے دن پہ دن، اس کو ہم بدلیں انشاءاللہ. کوشش یہ کرے کہ یہ گناہوں سے ہم جو ہے نا دھیرے دھیرے پورا ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. لیکن کوشش کیا ہے لوگوں کی کوشش کیا ہے؟ اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا دوسرے اور بری عادتیں لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کے بجائے ہم کو کرنا یہ ہے کہ اسلام کی طرف پلٹے اور اسلام پہ جم جائے انشاءاللہ. ہر نیکی بدی کو ختم کر دیتی ہے. ہر نیکی ہم جو کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں نیک کام. اس کو یاد رکھیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں نیک کام. تو گناہ ہوا انسان سے، گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرنا، اور پھر وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے توبہ کرنا، اور پھر نیک کام کرتے چلے جانا. یہ مومن کی صفت ہے. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ نیک کام کرتا چلے، خواہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے لیکن پھر سے وہ توبہ کرے، اور پھر سے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے توبہ کرے اور پھر نیکیوں میں چلتے رہے. یہ مومن کا شیوا، مومن کا طریقہ یہ ہے. اور اس حال و ماحول میں ایسا ہوگا کہ بھئی ہمارے زندگی سے اسلام دھیرے دھیرے جانے انجانے طور پہ دھیرے دھیرے ہمارے زندگیوں سے اسلام جا رہا ہے. نام کے تو مسلمان ہیں، مسجد کا چندہ لینے آئے تو چندے کے رسید میں عبداللہ ہے ان کا نام، عبد الرحمن ہے ان کا نام، فلاں مسلمان کا نام ہی ہے، لیکن ان کی زندگی سے، ہمارے مسلمانوں کی زندگی سے دین اسلام دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے جبڑوں سے، دانتوں سے اسلام کو پکڑ لو. حدیث آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں، سنت. ماحول کچھ بھی ہو جائے، ماحول نیو ایئر بنانے کا ہو، ماحول میلاد منانے کا ہو، ماحول ہیپی کرسمس بولنے کا ہو، اور پھر 10-12 دن کے بعد جو ہے نا سنکرانتی کا ہو، کچھ بھی ماحول ہو، لیکن تم اسلام پہ جمے رہو. تم اسلام پہ جم جاؤ، اور جب تم یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی سے اسلام جا رہا ہے
تو تم کیا کرو، اسلام کو نہ چھوڑو اور جم کے جو ہے نا اسلام کو اپنے داڑوں سے جبڑوں سے پکڑ لو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ بچہ کوئی چیز سے اگر کھیلتے رہتا، ہم دیکھتے ہیں اکثر بچوں کی جو صفت ہوتی ہے، کوئی اگر چیز سے بچہ کھیل رہا ہے، اگر آپ جا کے اس کے پاس سے وہ چیز اگر لینے کی کوشش کرے، وہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتا، اپنے پیروں سے روکنے کی کوشش کرتا، تھوڑی دیر ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، بہرحال اگر آپ اس کا پیچھا نہ چھوڑے، وہ آخرکار کیا کرتا، اس کو اپنے دانتوں میں پکڑ کے دیتا ہی نہیں بس۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لو، جب تمہارے ہاتھوں سے دین چلنے لگے، ختم ہونے لگے، تو تم اپنے جبڑوں سے جو ہے نا اس اسلام کو، دین کو پکڑ لو، تمہاری زندگی سے دین نہ جائے، اسلام نہ جائے۔ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ استغفار کرے، پھر اسلام پہ جم جائے اور جو ہے نا نیکیاں کرتے چلے، نیکیوں کا راہ ہم لوگ اپنائے، اس کی ہماری کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ لیکن آج مسلمانوں کا سیوا ایک دم اپوزٹ ہے جی، مسلمانوں کا سیوا ایک دم اپوزٹ ہے۔ آج مسلمان خود نمازوں کے مخالف ہے، آج مسلمان خود اسلام کے مخالف ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری عورتیں، اگر شوہر جو ہے نا چہرہ رکھتا ہے، بھائی اگر چہرہ رکھتے ہیں، اور جو ہے نا اس طریقے سے گھر کے مرد جو ہے نا اگر چہرہ رکھتے ہیں بیٹے، تو ان کے داڑھیوں کو منڈوانے والی ہمارے گھر کی عورتیں رہتی ہے۔ تو اسلام کہاں تک کدھر جا رہا ہے، ہم غور کریں۔ فجر کی نماز کو اٹھانے کے لیے ہمارے ماؤں کو فکر نہیں رہتی، اسکول کو بھیجنے کے لیے بڑی فکر رہتی۔ اتنا فرق ہے بھائی، 1 گھنٹے کا فرق رہتا میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں رہتا، 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو دیکھیے ہم کون سی چیزوں کو چاہت اپنے دل میں رکھتے، کون سی چیزوں کی چاہت، اور کون سی چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، اس چیز پر ہم غور کریں اور تدبر کریں، اور یہ فکر میں رہے کہ اسلام ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے عزت ہے دنیا کے اندر، اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے تو ہماری عزت بھی چلے گئی، ہماری شہرت بھی چلے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم مختصر سنے ہیں، اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم جو ہے نا ہر ہفتہ GS کو اسی طریقے سے ڈچا ڈچ بھرا دیں انشاءاللہ، ہال کو انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہے ہم نیک کام کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے اور توبہ استغفار کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، خاص طور پہ ہندوستان کی مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔